قدر تقدیر جو میرے اللہ نے لکھا ہے میں اس پر خوشی خوشی راضی ہو جاؤں۔ میری زبان تو بعض اوقات کہتی ہے کہ میں راضی ہوں، رضا دل کا فعل ہے، دل کے اطمینان، دل کو ہر حال میں اطمینان کا ہونا یہ رضا کہتے ہیں۔ اللہ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، اللہ نے میرے لیے جو چنا میں راضی ہوں، اور اسی کو دوسرے لفظوں میں توکل کہتے ہیں۔ ایک لقمہ بھی جو میں نے کھانا ہے اگر میرے لیے لکھا ہوا نہیں ہے تو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ لقمہ میں نہیں کھا سکتا۔ جو سانس میرے مقدر میں ہے میں نے وہ لینا ہے، اس سے ایک سانس بھی زیادہ میں نہیں بھر سکتا، نہیں لے سکتا۔ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ اگر تم پرندوں کی طرح اللہ پر توکل کرو گے، تقدیر پر یقین رکھو گے، تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح سے پال کے دکھائے گا۔ یہ جملے چھوڑ دیں، زندگی سے نکال دیں۔ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، کیسے ہو گیا، میں یوں کرتا، لو فعلت کذا، اگر میں یوں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان کا بول ہے، اگر میں یوں کرتا تو شاید یوں ہو جاتا۔ اللہ کے بندے تو جو مرضی کرتا وہی ہوتا جو اللہ نے تیرے لیے مقدر لکھا ہے۔ اس لیے کسی کو دھوکہ مت دیں، دھوکہ دے کر زیادہ نہیں کما سکتے۔ جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بول کے زیادہ رزق نہیں کما سکتے۔ رشوت نہ لیں، رشوت لے کے زیادہ کمائی نہیں کر سکتے۔ پھر میں اپنی بات کو دہراتا ہوں، مجھے مزہ بڑا آتا ہے اس بات کے کرنے کا، جو میرے اللہ نے میرے لیے لکھا ہے اگر وہ اللہ مجھے خود کہتا کہ تو لکھ لے تو جو اس نے لکھا ہے وہ میرے لیے بہت بہتر لکھا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک بڑے اہم مسئلے پہ بات کرنی ہے۔ ایمانیات میں سے ہے کہ ہمیں اللہ کی تقدیر پر ایمان لانا، قدر تقدیر پر راضی ہونا۔ جو میرے اللہ نے میرے لیے لکھا ہے میں اس پر راضی ہوں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیا ورسولا وجبت لہ الجنہ، جو شخص یہ کہتا ہے میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوں اور ان پر ایمان لایا، یہ کہنے پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ قدر تقدیر جو میرے اللہ نے لکھا ہے میں اس پر خوشی خوشی راضی ہو جاؤں۔ میری زبان تو بعض اوقات کہتی ہے کہ میں راضی ہوں، رضا دل کا فعل ہے، دل کے اطمینان، دل کو ہر حال میں اطمینان کا ہونا یہ رضا کہتے ہیں۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اپنی ذات سے کہ میں راضی ہوں، میرے پاس اس کی میں کیا کہہ سکتا ہوں، کیا سوچ سکتا ہوں، تو میں اپنی تقدیر پر کس درجے تک راضی ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں، اور پھر اللہ نے مجھے یہ بات سمجھائی اور سکھائی ہے کہ اگر میری تقدیر کو اللہ میرے ہاتھ میں قلم دے کر کہتا کہ اپنی ہر چیز کو اپنے ہاتھ سے لکھ لے، میں اسی کو تیرے لیے تیری تقدیر بنا دوں گا، جو تو لکھے گا تجھے وہ ملے گا۔ ایک ایک چیز کو ذرا سوچ لینا، کس خاندان میں پیدا ہونا ہے، کس شکل میں پیدا ہونا ہے، کس جنس میں پیدا ہونا ہے، کس رنگ میں پیدا ہونا ہے، کیا کیا صفات ہونی چاہیے،
پوری عقل مجھے دے دے اور اس کے بعد مجھے یہ کہے کہ اب تو اپنی تقدیر کو خود لکھ لے، اور کیا ملے اور کیا چھوڑے اور سب کچھ میں اپنی مرضی سے لکھوں، پوری حاضر دماغی کے ساتھ، بلکہ 100 دماغ بھی ساتھ ملا لیے جائیں، 1000 دماغ بھی ملا لیے جائیں، اور میں اپنی تقدیر کو خود لکھتا۔ آج کے حوالے سے بتاؤں، میرے پاس اتنا مال ہونا چاہیے تھا، میرے پاس اتنی جائیداد ہونی چاہیے تھی، میرے پاس اتنی یہ، اتنا وہ، میری شادی، میرے بچے، میری زندگی، میرے ماں، ہر چیز کو اگر میں خود لکھتا تو میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں، پورے ایمان کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جو میرے اللہ نے میرے بارے میں لکھا ہے وہ اس سے ہزاروں کروڑوں گنا زیادہ بہتر لکھا ہے، اور میں اس پر راضی ہوں۔ اس کو کہتے ہیں رضا بالقضاء۔ اللہ کے فیصلے پہ میں راضی ہوں، اللہ نے میرے لیے جو چنا میں راضی ہوں، اور اسی کو دوسرے لفظوں میں توکل کہتے ہیں۔ ہم دنیا میں رزق ڈھونڈتے ہیں نا، یہ سارے اللہ نے ہمارے ذمے لگایا ہے کہ یہ کرو، ورنہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ۔ اللہ رب ہے، اور اپنی قسم خود کہہ رہا ہے، زمین آسمان کے رب کی قسم، زمین آسمان کے رب بنانے والے رب کی قسم، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، زمین پر تو تمہیں نظر آتا ہے۔ کیا مطلب ہے آسمانوں میں ہے؟ جو اللہ نے لکھا ہے تمہارا رزق وہاں موجود ہے۔ زمین میں تو تم کوشش کرتے ہو، اللہ اس کو آسانی سے تمہیں پہنچا دیتا ہے۔ ایک لقمہ بھی جو میں نے کھانا ہے اگر میرے لیے لکھا ہوا نہیں ہے تو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ لقمہ میں نہیں کھا سکتا۔ جو سانس میرے مقدر میں ہے میں نے وہ لینا ہے، اس سے ایک سانس بھی زیادہ میں نہیں بھر سکتا، نہیں لے سکتا، اللہ نے لکھ دیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں یدخل الجنت اقوام، جنت میں کچھ لوگ داخل ہوں گے۔ کون لوگ داخل ہوں گے؟ کون سی قوم جنت میں داخل ہوں گے؟ افئدتہم افئدت الطیر، ان کے دل، افئدہ فؤاد کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، ان کے دل گویا پرندوں کے دلوں کی طرح ہوں گے، پرندوں کی دلوں کی طرح ہوں گے۔ کیا مطلب ہے؟ دو اس میں بیان فرمائے ہیں مطلب۔ ایک یہ ہے کہ وہ اللہ پہ پرندوں کی طرح توکل کرتے ہوں گے، صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، نہیں پتہ ہوتا رزق کہاں سے ملے گا، اور شام کو اللہ سب کو کھلا پلا کر واپس اپنے گھونسلوں میں پہنچاتا ہے۔ لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ ایک اور حدیث آپ کو سنائی ہے کہ اگر تم پرندوں کی طرح اللہ پر توکل کرو گے، تقدیر پر یقین رکھو گے، تو اللہ تمہیں پرندوں کی طرح سے پال کے دکھائے گا۔ کس طرح پال کے دکھائے گا؟ تغدو خماسن، خالی پیٹوں کے ساتھ جاتے ہیں اور بھرے پیٹوں کے ساتھ واپس آتے ہیں، معدے خالی ہوتے ہیں، اڑتے ہیں اور واپس آتے ہیں، تو سب سیر ہو کے اپنے گھونسلے میں آتے ہیں۔ یہ میرا اللہ ہے، رزق دینے والا، رزاق ہے، یرزق لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ رزق دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے وہ یقدر، جس کا چاہتا ہے وہ رزق روک لیتا ہے۔ ہمیں اللہ پر توکل کرنا ہے، رضا بالقضاء۔ یہ جملے چھوڑ دیں، زندگی سے نکال دیں۔ کیا ہو گیا؟ کیوں ہو گیا؟ کیسے ہو گیا؟ میں یوں کرتا، لو فعلت کذا، اگر میں یوں کرتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ شیطان کا بول ہے، اگر میں یوں کرتا تو شاید یوں ہو جاتا۔ اللہ کے بندے تو جو مرضی کرتا وہی ہوتا جو اللہ نے تیرے لیے مقدر لکھا ہے۔ اس لیے کسی کو دھوکہ مت دیں، دھوکہ دے کر زیادہ نہیں کما سکتے، جھوٹ نہ بولیں، جھوٹ بول کے زیادہ رزق نہیں کما سکتے، رشوت نہ لیں، رشوت لے کے زیادہ کمائی نہیں کر سکتے۔
اللہ نے جو لکھا ہے وہ مجھے ملے گا۔ ایمانیات میں سے یہ ایک ایمان کی ایک یہ صفت ہے، تقدیر پر راضی ہونا، تقدیر پر راضی ہونا۔ پھر میں اپنی بات کو دہراتا ہوں، مجھے مزہ بڑا آتا ہے اس بات کے کرنے کا، جو میرے اللہ نے میرے لیے لکھا ہے، اگر وہ اللہ مجھے خود کہتا کہ تو لکھ لے، تو جو اس نے لکھا ہے وہ میرے لیے بہت بہتر لکھا ہے۔ کیونکہ میرا علم کمزور ہے، میں تو ایک طرف سے دیکھ سکتا ہوں، دوسری طرف سے تو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ اور جب ہم اس طرح سوچنے لگیں گے نا تو پھر ہمیں اس کا اللہ مشاہدہ بھی کروائے گا، پھر کھلی آنکھوں سے ہم تسلیم کریں گے کہ ہاں جو میرے اللہ نے میرے لیے لکھا ہے وہی میرے لیے بہتر ہے۔ تو بڑی پتے کی بات ہے، بڑا زبردست سبق ہے اس میں۔ جن بولوں کے کہنے پہ اللہ جنت واجب کر رہا ہے، میں اللہ پہ راضی ہوں کہ وہ میرا رب ہے، میں اللہ پہ راضی ہوں کہ اس نے اسلام دین دیا مجھے، میں راضی ہوں کہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت میں مجھے پیدا کیا، میں راضی ہوں۔ یہ زبان کے ساتھ ساتھ پورے جوارح، اعضاء اور دل بولے۔ آخری بات آپ کو بتاتا ہوں، افئدہ، بعض مفسرین نے قلب کا دل کو کہا ہے، افئدہ فؤاد، دل کے اندر سینٹر پلیس میں ایک نقطے کی جگہ ہے، بہت چھوٹی جگہ ہے، جس کو عربی زبان میں فؤاد کہتے ہیں۔ بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے، اور اس افئدہ فؤاد میں اللہ نے ایمان کو رکھا ہوا ہے، توکل کو رکھا ہوا ہے، شکر کو رکھا ہوا ہے، وہ ہے ایمان کا اصل مرکز، اور پھر پورا دل ہے۔ اور بعض نے یہ کہا ہے کہ دل ہی کو فؤاد کہتے ہیں۔ بہرحال دونوں کیونکہ ایک جیسی باتیں ہیں، تو ایمان کو اس دل میں رکھنا ہے، توکل کو اس دل میں رکھنا ہے، تقدیر کی اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، انشاءاللہ